الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم اسلامی دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم تمام کو عافیت میں رکھے۔ سورہ بقرہ کی آیتوں کی تفسیر ہمارے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 45 سے 48 تک، اس میں سے کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے سنا، اسی سے متعلق آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ باتیں ہیں۔ کل کے درس میں، گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے تعلق سے فرمایا کہ نماز ایمان کی ترازو ہے، ایمان کی میزان ہے جو فواحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ ہر معاملے میں نماز سے مدد لی جانی چاہیے۔ اسی بنا پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز کن کے لیے آسان چیز ہے، کن کے لیے مشکل چیز ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کو نماز ایک بوجھل کام ہے۔ نماز جیسے ہی اذانیں ہوتی ہیں ان کے جسم بھاری ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ ہیں جن کے لیے نماز بڑی مسرت اور خوشی کی چیز ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ یعنی جو یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹیں گے۔ اس یقین نے ان کے لیے عبادات کو آسان کر دیا۔ جب یہ یقین میرے اور آپ کے اندر آ جائے گا، نمازیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، زکوٰۃ دینا ہمارے لیے مشکل اور بوجھل نہیں ہوگا، ساری عبادتیں ہمارے لیے آسان بنا دی جائیں گی۔ یہی یقین مصیبتوں میں ہمارے لیے تسلی کا سبب ہو جاتا ہے، تکالیف کو دور کرتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند بالا خانوں میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے نماز اور دیگر عبادات سب سے زیادہ شاق گزرنے والی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نصیحت کے خاطر اور ان کو برائیوں سے بچانے، نیکیوں پر آمدہ کرنے کے لیے ان پر اپنی نعمتوں کی دوبارہ یاد دہانی کرائی ہے، اور انہیں قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ لا تجزی نفس، جس روز کوئی نفس کسی کے کوئی کام نہ آئے گا، اگرچہ یہ انبیاء کرام اور صالحین کے نفوس کریمہ ہی کیوں نہ ہوں، عن نفس، اگرچہ یہ نفس قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، شیئن، کچھ بھی، یعنی وہ کم یا زیادہ کوئی کام نہ آ سکے گا۔ انسان کو صرف اس کا وہی عمل کام دے گا جو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس نفس کے بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، سفارش اور شفاعت اس شخص کی قبول ہوگی جس کو اللہ تعالی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، جس کے تعلق سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی اس کو بھی وہ پسند کرتا ہوگا، یعنی سفارش کرنے والے کو، اور جس کے تعلق سے سفارش کی جا رہی ہے اس کو بھی وہ پسند کرتا ہوگا، اور اللہ تعالی اس شخص کے اسی عمل کو پسند کرے گا جو صرف اس کی رضا کے لیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا ہوا ہوگا۔ گویا ہر شخص سفارش کرنے کا مجاز نہیں ہوگا، اور نہ ہر کسی کے لیے سفارش کی جا سکے گی۔
جیسے اللہ تعالی نے کہا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، یعنی اس سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 47۔ اگر ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو وہ برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دیں گے، مگر ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یقیناً ان سے وہ عذاب ہٹایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی کہ وہ کسی بھی پہلو سے قیامت کے روز مخلوق سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، حصول منافع کے بارے میں ہے، اور ولا هم ينصرون دفع مضرت کے بارے میں ہے۔ نہ کسی سے کوئی نفع حاصل کرنے کی گنجائش ہے، نہ کسی برائی سے بچنے کی گنجائش ہے، اور یہ نفی مستقبل میں کسی امر نافع کے بارے میں ہے۔ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، یہ اس نفع کی نفی ہے جو معاوضہ دے کر اس شخص سے طلب کیا جاتا ہے جو اس نفع کا مالک ہو۔ یہ معاوضہ بدلہ کبھی تو فدیہ ہوتا ہے، کبھی اس کے علاوہ سفارش وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ چیز بندے پر واجب کرتی ہے کہ وہ مخلوق سے تعلق اور امید کو ختم کر دے، کیونکہ اسے علم ہے مخلوق اسے ذرہ بھر نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہے، اور اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو جوڑے جو نفع پہنچانے والا اور تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ تو لہذا صرف اسی کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی عبادت پر اسی سے مدد طلب کرے۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں جس میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کی تفصیل بتائی ہے۔ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔